سورہ نمل کی آیت نمبر 32، سورہ نمل کا 3 رکوع اور 19ویں پارے کا 98واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قالت، ملکہ بلقیس بولی، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ یعنی ملکہ بلقیس کے پاس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے سرداروں سے رائے لی کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم لکھا ہے کہ تم سب میرے حضور حاضر ہو جاؤ گردن جھکائے ہوئے اور مجھ پر سرکشی نہ کرو، میرے اس معاملے میں مجھے تم رائے دو۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو، یعنی میں تمہیں بلاتی ہوں، تم سے رائے لے کر ہی فیصلہ کرتی ہوں، مجھے بتاؤ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ قالوا، وہ بولے، نحن اولو قوہ، ہم زور والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، بہادر، شجاع ہیں، صاحب قوت، صاحب توانائی ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں، جنگ آزما ہیں، جنگجو ہیں، اور ہمیں جنگ کرنے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ والامر الیک، اور اختیار تیرا ہے، فانظری، تو نظر کر، تو غور کر، ماذا تأمرین، کہ کیا تو حکم دیتی ہے، یعنی اے ملکہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے۔ ان کا مدعا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے و مشورہ ہمارا کام نہیں، تو خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہے، ہم بہرحال تیرا اتباع کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے کیے اور یہ بتایا کہ تمہاری رائے درست نہیں ہے۔ قالت، وہ بولی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اپنے زور اور قوت کے ذریعے جب کسی بستی کو فتح کر لیتے ہیں، افسدوها، اسے تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، قتل کے ذریعے، قید کے ذریعے، اہانت کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ بادشاہوں کی عادت کا جو اس کو علم تھا، اس کی بنا پر اس نے یہ کہا، اور مراد اس کی یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک کی تباہی بربادی کا بھی خطرہ ہے، اور جو ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا بھی خطرہ ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے، یعنی میں قاصد بھیجتی ہوں، تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ میرے قاصد، میرا پیغام لے کر جانے والے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔
اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور سوا اس کے کہ ہم ان کے دین کا اتباع کریں وہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اسلام لے آؤ، ہم اس کے جواب میں ہدیے بھیجیں گے، تو یہ ہدیے سے خوش نہ ہوں گے جب تک کہ ہم اسلام قبول نہ کریں۔ اور اگر یہ بادشاہ ہوں گے، دنیا کی طلب کرتے ہوں گے، تو اتنا بڑا ہدیہ دیکھ کر یہ خوش ہو جائیں گے۔ ملکہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیوں کنیزوں کو بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے زر نگاہ زینوں پر سوار کر کے اس نے بھیجا۔ یعنی سواریوں پر جو بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے، گدی ہوتی ہے، وہ بھی سونے چاندی سے مزین تھی، اور اس طرح انہوں نے یہ تحفہ بھیجا۔ 500 اینٹیں سونے کی اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تاج، اور مشک اور عنبر وغیرہ خوشبو اور بہت ساری چیزیں۔ ساتھ میں ایک خط بھی بھیجا، اپنے قاصد کے ساتھ ان ساری چیزوں کو روانہ کیا۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب خبر پہنچائی۔ آپ نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسنگ کے میدان میں بچھا دی جائیں۔ 9 فرسنگ ایک اندازے کے مطابق 27 میل ہوتے ہیں، تو سونے چاندی کی اینٹوں سے 27 میل کا میدان بنایا گیا، تاکہ یہ جو آ رہے ہیں انہیں احساس ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انہیں یہ 500 اینٹیں پیش کرتے ہوئے شرم آئے۔ اور اس 9 فرسنگ کے میدان میں جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا تھا، اس کے ارد گرد سونے چاندی سے احاطے کی بلند دیوار بنا دی، چاروں طرف دیوار سونے چاندی کی بنا دی۔ بر و بحر، جنگل کے، خشکی کے، سمندر کے، دریا کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، یعنی ملکہ بلقیس کا قاصد اپنی پوری جماعت کے ساتھ ہدیے لے کر آیا، قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا۔ یعنی جو اللہ نے مجھے دین، نبوت، حکمت اور پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، سمندر دریاؤں پر حکومت دی، پہاڑوں ہواؤں پر حکومت دی، جانوروں، درندوں، پرندوں، مچھلیوں اور جنات اور انسانوں پر حکومت دی، وہ تمہاری دنیا کے مال سے اور اسباب سے بہت بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم اہل مفاخرت ہو، تم فخر و غرور کرنے والے ہو، زخارف دنیا پر فخر کرتے ہو، دنیا کی رنگینیوں اور مال پر تم فخر کرتے ہو، اور ایک دوسرے کے ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالی نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین اور نبوت سے مجھ کو مشرف کیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کے امیر، اس جماعت کے امیر مندر بن عمر سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر واپس جاؤ۔ ارجع الیہم، پلٹ جا ان کی طرف، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تو
تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یوں کہ وہ پست ہوں گے، شکست کھا جائیں گے۔ یعنی اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو یہ انجام ہوگا۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں، اور اس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے تمام دروازے مقفل کر دیے، وہاں پر تالے لگا دیے اور ان پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ یعنی اس نے اپنا وہ تخت جو 80 گز لمبا تھا، 40 گز وہ چوڑا تھا، 30 گز اونچا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع تھا، اس کو اس نے 7 محلوں میں سب سے آخری محل میں رکھ کر سارے دروازوں پر تالے لگا دیے اور پہرے دار مقرر کیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کیا تاکہ دیکھے کہ آپ اس کو کیا حکم فرماتے ہیں۔ اور وہ ایک لشکر گرا لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف روانہ ہوئی، جس میں 12,000 نواب تھے، یعنی سپہ سالار تھے، اور ہر نواب کے ساتھ، سپہ سالار کے ساتھ ہزاروں لشکری، 12,000 سپہ سالار، اور ہر سپہ سالار کے ساتھ ہزاروں فوجی۔ تو اگر اس کو ضرب دے کر حساب لگائیں تو یہ لاکھوں میں فوج بنتی ہے۔ جب اتنے قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف ایک فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا، تقریباً 3 میل کے وہ فاصلے پر تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کون ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آئے گا؟ قال، سلیمان نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے درباریوں، ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں کون ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں؟ یہاں آنے سے پہلے کون اس کا تخت لے آئے گا؟ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کی شکل، ہیئت، وضع بدل دیں، اس میں رد و بدل کر دیں، اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائے کہ پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا خبیث جن بولا۔ عفریت سے مراد یہ ہے کہ جو جنات میں سب سے طاقتور دیو ہیکل جن تھا، جو بڑی طاقت رکھتا تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں وہ تخت حضور کے دربار میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ میں تخت لے آؤں گا۔ آپ کا اجلاس صبح سے دوپہر تک ہوتا تھا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں، یعنی میں اسے لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس کے ہیرے جواہرات میں سے کوئی ہیرا چوری بھی نہیں کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جن کی طاقت کا ذکر کیا، اب اللہ کے نیک بندے کی طاقت کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان انسان اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے تو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کیسی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ جب
اللہ والے اللہ سے لو لگاتے ہیں اور قرب الہی پا لیتے ہیں تو اللہ انہیں بہت طاقتیں عطا فرماتا ہے. اللہ کا فضل بے حساب ہے. قرآن اللہ والوں کی شان و عظمت بیان کرتا ہے، لیکن بعض لوگ توحید کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ والوں کو کوئی طاقت نہیں. حالانکہ اس میں اس طرح کہنے سے قرآن کا بھی انکار ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کا انکار ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے وہ بے کس و بے بس کیسے رہے؟ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نوکر اپنے سردار کی فرمانبرداری کرتا ہے تو سردار کی وجہ سے اسے وہ طاقت مل جاتی ہے کہ لوگ اس نوکر پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بھئی یہ فلاں کا نوکر ہے. تو جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ہو جائے اس کے متعلق قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہوتی ہے. تو اللہ والوں کی طاقت بیان کرنے میں در حقیقت توحید کا ذکر ہے. اس میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے خزانے کس قدر وسیع ہیں. در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اللہ تمہیں کیسا نوازے گا. سبحان اللہ. یہ جو بت کے پجاری ہیں ان کو بار بار کہا جاتا ہے تمہارے بتوں نے کیا دیا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی اللہ نے انہیں دنیا بھی عطا فرمائی اور آخرت بھی عطا فرمائی. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آپ کے وزیر آصف بن برخیہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے. آپ ولی کامل ہیں اور زبور کا علم رکھتے تھے. انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اسے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا ایک پلک مارنے سے پہلے. اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا. سینکڑوں میل دور، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، ہزاروں ٹن وزنی، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع تخت میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اس میں آپ کی طاقت کو آپ نے بیان کیا. قرآن مجید فرقان حمید یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے، اور کیوں ہم بار بار جب اسے پڑھتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں تو ہم کیوں دیتے ہیں درس؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور ہم بار بار بیان کرتے ہیں. ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کب تک کھائیں گے، اللہ کے سچے فرمانبردار بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا نوازتا ہے. تو اللہ کی ولی کی طاقت دیکھیں کہ سینکڑوں میل دور ہیں، کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اب یہاں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ. تو یہ کہنا تھا، انہوں نے ہاتھ یوں کیا تو سامنے تخت موجود تھا. پھر یہاں پر مفسرین نے کلام کیا کہ وہ تخت لائے کیسے. تو پھر مفسرین نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی، جو حدیث میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. فرمایا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، بظاہر اس کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن اس پر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوئی اور تخت اسی لمحے آپ کے سامنے موجود تھا. یعنی پھر اللہ کا ولی جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر بھی فرمائی، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی لے کر آئے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لاؤ حاضر کرو. آصف نے عرض کیا آپ نبی بن نبی ہیں، آپ نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں. جو رتبہ بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کس کو میسر ہے؟ آپ دعا کریں.
تو وہ آپ کے پاس ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اور دعا کی۔ اسی وقت تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہوا۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان بھی معلوم ہوئی اور حضرت آصف بن برقیہ کی بھی۔ یعنی قرآن نے حضرت آصف بن برقیہ کی جو طاقت کا ذکر کیا، تفسیر نے وضاحت کر دی کہ یہ جو طاقت ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے و طفیل حاصل ہوئی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس سے زیادہ طاقتیں عطا فرمائی۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، قال هذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ جتنی نعمتیں ملیں انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کرے، کم از کم ہر نعمت پر ہم ایک دفعہ کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے، یا ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی برکت سے کئی مشکلات دور ہوتی ہیں اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، کہ اس شکر کا نفع فائدہ خود اس شکر گزار کی طرف عائد ہوتا ہے، شکر کرنے والے ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ قال، سلیمان نے حکم دیا، نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، عورت کا تخت وضع بدل کر اس کے سامنے بیگانہ کر دو، یعنی اس تخت کی ڈیزائن، شیپ، اس کی شکل اتنی بدل دو کہ دیکھنے سے محسوس ہو کہ یہ کوئی اور تخت ہے۔ ننظر، کہ ہم دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ یعنی آپ نے چاہا کہ میں اس کی عقل کی تیزی دیکھوں، اس کے عقل کا امتحان لوں، جسے آج کل ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آئی کیو جیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی عقل کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لیول کتنا ہے۔ تو آپ نے چاہا کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ عقل مند ہے یا نہیں۔ فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک، پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تخت کی شکل بالکل بدلی ہوئی تھی۔ تو اگر یہ عقل مند نہ ہوتی تو کہتی کہ ہاں میرا تخت اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن میرا تخت تو وہاں پر ہے۔ لیکن عقل کی تیزی اسے اتنی حاصل تھی کہ فوراً پہچان گئی۔ قالت کأنہ ہوا، بولی گویا کہ یہ وہی ہے۔ اس جواب سے اس کا کمال عقل معلوم ہوا۔ اب اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، دروازہ بند کرنے، تالے لگانے، پہرہ دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اس نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خبر ہمیں مل گئی، آپ سچے نبی ہیں اس کی خبر ہمیں مل گئی ہدہد کے واقعے سے، اور جو ہمارا وفد آپ کی خدمت میں تحفے لے کر آیا تھا، تو اس جماعت کا جو قاصد تھا اس نے جو باتیں بتائیں اس سے ہم نے سب چیزوں کو جان لیا ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہوئے، ہم نے آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اختیار کی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی اللہ کی عبادت و توحید سے، اسلام کی طرف آنے سے اسے اس چیز نے روکا جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی جو یہ پوجا پاٹ کا طریقہ اور اس کا جو مذہب تھا یہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا۔
انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ لیکن یہ سارے مناظر، یہ طاقتیں دیکھ کر وہ اللہ کے حضور جھک گئی اور ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک حوض کے بیچ میں تھا اور اس حوض پر شیشہ لگا ہوا تھا، نیچے پانی جاری تھا اور اس میں مچھلیاں تھیں۔ قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا صحن میں آ۔ وہ صحن شفاف آبگینے کا تھا، اس کے نیچے پانی جاری تھا، اس میں مچھلیاں تھیں، اس کے وسط میں درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ جلوہ افروز تھے۔ فلما رأته حسبته لجا، پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی، چونکہ ملکہ بلقیس نے شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے شیشہ بنانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ بڑی اسے حیرت ہوئی کہ نیچے پانی ہے، پانی کے اوپر ان کا تخت ہے، تو اس نے یہ خیال کیا کہ میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنی پنڈلیاں کھولیں تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انه صرح ممرد من قواریر، یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں جڑا، یعنی اس میں اوپر شیشے لگے ہیں، نیچے تالاب ہے اور یہ چکنا فرش ہے، صحن ہے، تم اس پر چل کر آ جاؤ، تمہارے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، یہ پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں اور اس سے اس کو بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور آپ کی حکومت اللہ کی طرف سے ہے، اور ان عجائبات سے اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ قالت، وہ بولی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ تیرے غیر کو پوجا، سورج کی میں نے پوجا کی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہاں کا۔ چنانچہ اس نے اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کو قبول کیا اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ نے اسے نعمتیں دی ہوتی ہیں، قبول اسلام کے بعد ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ پہلے وہ سبا کی ملکہ تھی، اب وہ پوری دنیا کی ملکہ ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ آج جو ہم نعمتیں پا رہے ہیں، اگر ہم سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ کے سچے فرمانبردار بن جائیں، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے، کیسی دنیا سنورتی ہے، کیسی آخرت سنورتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں رب کے حضور صحیح طور پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔